رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قرآن مجید کی یہ آخری دو صورتیں ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین جس کا معنی ہے پناہ دینے والی پناہ دینے والی، یعنی یہ انسان کو اللہ کی پناہ میں دے دیتی ہیں۔ یہ دو صورتیں آخر میں لا کر توجہ دلائی گئی انسانوں کو کہ تم اللہ کی پناہ میں رہو گے تو محفوظ رہو گے، اللہ کی پناہ میں رہو گے تو محفوظ رہو گے۔ اس لیے مومن کو ہر وقت اللہ کی پناہ میں آتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے نمازوں کے بعد یہ صورتیں پڑھنے کا کہا ہے کہ نمازوں کے بعد یہ صورتیں پڑھیں، بلکہ سوتے وقت بھی یہ تینوں صورتیں تین تین دفعہ پڑھنے کا فرمایا۔ سورہ قل هو اللہ احد اور یہ دو صورتیں، یہ تین صورتیں سوتے وقت تین تین دفعہ پڑھنے کا۔ ایک دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونکے، ایسے کر کے پھر اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرے، پھر دوبارہ پڑھے، پھر ہاتھوں میں پھونکے، پھر جسم پہ ہاتھ پھیرے، پھر تیسری دفعہ پڑھے تینوں صورتیں اور پھر ہاتھ میں پھونک کر اپنے جسم پہ پھیرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ایسے کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کی پناہ میں آئیں، تو ہم کو تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اس کی، لہذا ہر نماز کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھیں یہ تینوں صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ مغرب اور صبح کی نماز میں تین تین دفعہ آیا ہے کہ تین تین دفعہ پڑھیں۔ آپ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، حالانکہ ذکر اذکار تو بہت ہیں کرنے والے، وہ پورے ہی نہیں ہو پاتے۔ تھوڑے وقت میں تو یہ پورے ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ عادت ڈالیں اس بات کی کہ یہ تینوں صورتیں ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ آیت الکرسی تو پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھیں، یہ تینوں صورتیں پڑھیں ہر نماز کے بعد ایک دفعہ، مغرب اور صبح کے بعد تین دفعہ اور سوتے وقت تین دفعہ۔ یہ اللہ کی پناہ میں آنے کا بہترین طریقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے اترنے سے پہلے کچھ اور کلمات پڑھا کرتے تھے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے۔ جب یہ آخری دو صورتیں اتریں تو اللہ کے رسول نے انہی کو پڑھنا شروع کر دیا، پھر باقی دوسرے تعوذ کے کلمات یعنی جو اللہ کی پناہ میں آنے والے کلمات ہیں ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کا کلام باقی تمام کلاموں سے افضل اور بہترین اور مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے یہ صورتیں پڑھنا ضروری ہے۔ دم وغیرہ کرنا ہو تو دم میں بھی یہ صورتیں پڑھی جائیں۔ کسی کو دم کرنا ہو، اپنے آپ کو دم بھی، یہ دم ہی ہے نا، اپنے آپ کو پڑھ کے پھونکا ہے، دم ہی ہے۔ کسی کو دم کرنا ہو تب بھی یہ صورتیں پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مار دیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، یہ صورتیں تین یا دو کم از کم، تو یہ پورا دم ہو جاتا ہے، مکمل دم ہو جاتا ہے۔ اگر اور کچھ آپ کو نہ بھی آتا ہو، اتنی صورتیں تو آتی ہیں نا، ہر کسی کو سورہ فاتحہ آتی ہے، آیت الکرسی آتی ہے اور یہ آتی ہیں۔ جو آدمی معمول بنا لے کسی چیز کے پڑھنے کا، اس کے پڑھنے کے بعد وہ دم کرے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ نے صرف یہ صورتیں پڑھ کے پھونکا ہے، خود نہیں پڑھتے، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ خود پہلے پڑھنے کی عادت ڈالیں ہر نماز کے بعد، سوتے وقت اور نمازوں میں بھی جو ہم مختصر صورتیں پڑھتے ہیں نمازوں میں یہ پڑھ لیں۔ تو جب پڑھنے کی آپ کو عادت ہوگی نا اس کی، تو پھر آپ کے پھونکنے سے اثر ہوگا، پڑھ کر پھونکنے سے اثر ہوگا۔ اگر آپ کو خود عادت نہیں ہوگی پڑھنے کی، پھر اثر بھی نہیں ہوگا۔ لہذا جن کلمات کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کسی کو دم کرنا، پہلے ان کلمات کا خود ورد کریں۔ ورد کا مطلب کہ کثرت کے ساتھ ان کو پڑھتے رہیں، کثرت کے ساتھ
تو ان کلمات کا آپ پر اتنا اثر ہو جائے گا کہ جب آپ پھونک ماریں گے کسی کو وہ کلمات پڑھ کر تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ لیکن خود عامل ہونا ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ خود عمل نہ کرے، ویسے پڑھ کے پھونکے، ویسے پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ خود عمل کریں اس پر، پہلے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں اور یہ پڑھیں، سوتے وقت پڑھیں، ویسے پڑھیں، نمازوں میں پڑھیں، تو پھر اگر آپ یہ دم کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اپنے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ انسان خود پناہ میں اللہ کی آ جاتا ہے نا جب پڑھتا ہے، چاہے کسی کو پھونکنے کے لیے پڑھے پھر بھی۔ تو ضروری ہے کہ ہم عادت ڈالیں ان کلمات کو نمازوں کے بعد پڑھیں، سوتے وقت پڑھیں۔ آیت الکرسی بھی سوتے وقت بھی پڑھنی چاہیے، نمازوں کے بعد بھی پڑھنی چاہیے، اور یہ صورتیں بھی۔ معوذتین اللہ کی پناہ دینے والی۔ مشہور یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ جادو ہو گیا تھا، جادو کر دیا آپ پر یہودیوں نے۔ یہودی آپ کے دشمن تھے، اور یہودی جو ہیں یہ رذیل ترین قوم ہے، جادو کرنے والے بھی اکثریت انہی سے تعلق رکھتی ہے۔ تو انہوں نے جادو کر دیا آپ پر۔ اس جادو کا ظاہری اثر تو اتنا نہ ہوا کہ آپ کو کوئی دیکھ کر اندازہ لگائے کہ آپ کو جادو ہو گیا ہے، لیکن گھر میں جب آپ ہوتے تھے نا، تو چونکہ گھر میں زیادہ عرصہ رہتے ہیں، اس لیے گھر والوں کو اندازہ تھا، آپ کی بیویوں کو اندازہ تھا کہ آپ پر کچھ اثر ہے، کچھ فرق ہے پہلے سے۔ تو یا جو کچھ فرق تھا وہ آپ ذاتی طور پہ محسوس کرتے تھے، لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا۔ اگر زیادہ اثر جادو کا ہو جائے پھر تو لوگوں کو بھی نظر آتا ہے نا کہ اس کو کچھ ہوا ہے بھائی۔ آپ کو ظاہری طور پہ اتنا اثر نہیں ہوا، البتہ آپ کو محسوس ہوتا تھا، آپ کی بیویوں کو محسوس ہوتا تھا۔ تو یہ دو صورتیں جس وقت آپ کو بتلایا گیا، آپ نے اللہ سے دعا کی، کافی عرصہ یہ اثر رہا، پھر دعا کی اللہ سے بار بار، تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں آپ کو یہ صورتیں پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دو آدمی آئے، ایک میرے سرہانے کھڑا ہو گیا اور ایک میری پینتی پہ یعنی پاؤں کی طرف وہ کھڑا ہو گیا، تو ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ پاؤں والا پوچھنے لگا سر پہ جو کھڑا تھا یعنی سر کے قریب کہ اس آدمی کو کیا ہے، اور دوسرے نے جواب دیا کہ اس پہ جادو ہوا ہے۔ اس نے کہا کس نے جادو کیا ہے، وہ پینتی والے نے کہا، تو سرہانے والے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا، اس نے چند عورتوں کی مدد سے یہ کیا تھا۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ وہ جادو والی چیزیں کہاں رکھی ہیں، تو دوسرے فرشتے نے بتایا کہ وہ چیزیں ایک کنویں میں بھاری پتھر کے نیچے ہیں۔ کنویں میں نا پتھر لگاتے تھے ایک، اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ڈول کھینچتے تھے۔ ویسے کنارے پہ کھڑے ہو کر ڈول کھینچتے ہیں تو ڈول کناروں سے لگے گا، پانی گرتا رہے گا اور کنارے بھی خراب ہو جائیں گے۔ وہ پتھر درمیان میں نصف گویا گول دائرہ ہے نا، تو نصف تک پتھر لگا دیا ایک، اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ڈول کھینچتے تھے، وہ کناروں پہ نہیں لگے تاکہ پانی ضائع نہ ہو اور کنارے خراب نہ ہو۔ اس پتھر، وہ بھاری پتھر ہوتا تھا، ظاہر ہے جب لینٹر ڈال دیا، یوں سمجھے کنویں پر لینٹر ڈال دیا، نصف کنویں پر، اس کے نیچے رکھے گئے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی جگہ ہو خالی وہاں رکھ دیے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنوں کی مدد سے رکھائے گئے ہوں، جنوں نے رکھے ہوں، کیونکہ جادو میں جنوں سے مدد لی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا اس پتھر کے نیچے پڑے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، آپ کو بتلایا گیا کہ آپ یہ دو صورتیں جو ہیں نا، یہ دو صورتیں پڑھیں اور وہ جادو کا سامان نکال کر ان کو کھولیں، کیونکہ جب جادو کرتے ہیں تو اس میں گریں دیتے ہیں، یہاں بھی لفظ آتا ہے نفاسات کا، گریں دیتے ہیں۔ یہ لازمی بات ہے، جادو والی چیز میں گریں ہوں گی، چاہے وہ دھاگے کو ہوں، چاہے بالوں کو ہوں، یا کسی اور چیز پہ کوئی چیز لپیٹ کر گرا دی گئی ہو۔ یہ گرا دینا ضروری ہوتا ہے اس کے اثر کو قائم رکھنے کے لیے، اور اس کا اثر ختم کرنے کے لیے ضروری ہے وہ گرا کھول لی جائے۔
تو یہ 11 آیتیں ہیں ان دو صورتوں کی 11، تو 11 ہی گریں تھی دی ہوئی اس دھاگے کو جس میں کچھ آپ کے بال تھے، بال پھنسا دیے گئے نا دھاگے میں، بال پھنسا کر دھاگے میں ان کو گریں دی گئی 11 گریں دی گئیں۔ آپ کے بال انہوں نے حاصل کر لیے کسی سے، کیونکہ آپ کے بال بڑے تھے، جب کنگھی کرتے تھے نا، بڑے بال ہوں تو کنگھی میں کافی بال نکل آتے ہیں، اگر چھوٹے بال ہوں جس طرح ہمارے ہیں تو اتنے ہی نہیں نکلتے، کوئی ایک آدھا بال ہوگا ویسے ہی گر جائے گا۔ تو وہ آپ کے بال چونکہ بڑے تھے اس لیے کنگھی سے کافی بال وہ ملتے تھے، تو انہوں نے آپ کے کسی خادم سے نا ویسے ہی کنگھی، ٹوٹی کنگھی تھی وہ لے لی، اور وہ آپ کے بال تھے کچھ وہ لے لی اور اس میں جادو کیا۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ حجامت کرنے کے بعد اپنے بال دبا دینے چاہیے، زمین میں دبا دینے چاہیے جادو سے محفوظ رہنے کے لیے۔ اگر ویسے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی شرارتی آدمی جادو کر دے۔ محفوظ رہنے کا یہ نسخہ ہے۔ اپنے ناخن جب کاٹیں اور اپنے یہ سر کے بال تو ان کو دفن کر دیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے احترام کے ساتھ دفن کرنا، ویسے ہی مٹی تھوڑی سی کھودیں اور اس میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دیں، بات ختم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور وہ پتھر کے نیچے سے نکلوائیں وہ چیزیں، تو ان کو پھر کھولا اور گروں کو کھولا۔ ایک آیت پڑھتے تھے، ایک گرہ کھولتے تھے، دوسری آیت پڑھی، دوسری، تیسری، 11 آیتیں پڑھی، 11 گریں کھل گئیں۔ جو ہی گریں کھل گئیں اللہ کے رسول بالکل چست ہو گئے، یعنی جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ آپ پہ جو اثر تھا نا، جس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے تھے، دماغی طور پہ پریشان رہتے تھے، نظر کچھ کمزور ہو گئی تھی، جسمانی قوت میں کچھ کمی آ گئی تھی، اس قسم کی کئی چیزیں تھیں جن کو آپ خود ہی محسوس کرتے تھے، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، بالکل چست ہو گئے آپ جب وہ جادو کا اثر ختم ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیات جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے یہ تیر بہدف نسخہ ہے۔ تیر بہدف کا مطلب کہ لازماً اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے ان کو معمول بنایا جائے۔ ہو سکتا ہے ہمیں نہ ملے وہ چیز جس پہ کسی نے جادو کیا ہو، اگر شبہ ہو کسی کو تو ویسے وہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے کسی فرشتے کی مدد سے وہ گریں کھول دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، ان دونوں صورتوں کے شروع میں قل ہے۔ ویسے اس سے پہلی صورت کے شروع میں اور اس سے پہلے ایک اور صورت ہے، یہ 4 صورتیں ہیں اس سپارے میں جن کے شروع میں قل ہے۔ ویسے قرآن مجید میں اور کئی جگہ قل کا لفظ آیا ہے، تو چونکہ قرآن مجید میں یہ لفظ آ گیا لہذا ہم پڑھتے وقت بھی کہیں گے قل۔ ابھی قل کا معنی کہہ، قل کا معنی کہو، تو اللہ نے تو ہمیں کہا کہ تم کہو میں رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم کس کو کہتے ہیں کہو؟ کیونکہ ہم تو کسی کو نہیں، ہم تو خود کہہ رہے ہیں، لیکن جب کلام اللہ میں آ جائے تو تبرک کے لیے اسی طرح پڑھیں گے جیسے لکھا ہے، تبدیلی نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کریں گے قل گرا دیں کہ قل گرا کر کہیں اعوذ برب الفلق، یہ نہیں ہے۔ ویسے کچھ اور پڑھنا ہو، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، وہاں قل نہیں ہے، اعوذ پڑھیں۔ لیکن اگر قرآن مجید کی صورت کو پڑھنا ہے نا آپ نے کسی بھی ورد کے طور پر، تو اگر قل لکھا ہے تو قل پڑھنا ہوگا۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ، آذا یعوذ، پناہ میں آنا، استعاذہ پناہ طلب کرنا، استعاذہ پناہ طلب کرنا، بعض جگہ استعیذ بھی لفظ آتے ہیں، استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ سے پناہ نہیں کہنا، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور بھی سے تو کہتے ہیں جس سے بچنا ہو، اللہ سے بچنا تو نہیں ہے، اللہ کی تو پناہ میں آنا ہے، لہذا یہ معنی غلط ہوتا ہے
میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، یہ تو غلط معنی ہے، شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں، اللہ کی پناہ مانگیں شیطان سے، یہ ٹھیک ہے ترجمہ۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں فلک کے رب یعنی صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلک کہتے ہیں پھاڑنے کو، کسی چیز کو پھاڑنا، اس کا معنی فلق، فلق یفلق کو پھاڑنا۔ تو صبح طلوع ہوتی ہے تو گویا رات کی جو کالی چادر ہے نا اس کو پھاڑ کر اس سے صبح نکالی جاتی ہے، کیونکہ درمیان سے صبح نکلتی ہے ایسے، تو اب لازماً اگر کوئی چیز ایسی ہے تو اس کو گویا پھاڑا گیا ہے تشبیہ کے طور پر، ویسے نہیں پھاڑا جاتا، روشنی نظر آتی ہے لیکن دور سے دیکھنے میں ایسے محسوس ہوتا ہے، اس لیے صبح کو فلک کہتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں فلک کے رب یعنی صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں صبح کا لفظ لانے سے اشارہ ہے کہ یہ صورت اندھیرے دور کرتی ہے، یہ صورت اندھیرے، جادو بھی اندھیرا ہوتا ہے، جادو کرتے بھی اندھیرے میں ہیں، وہ بھی جس طرح ہم نے یہاں ٹیوبیں بال رکھی ہیں، یہاں روشنی میں رہتے ہیں، مسجدوں میں روشنی ہوتی ہے، اور یہاں یہ لوگ جہاں جادو کرتے ہیں وہاں اندھیرا ہوتا ہے، معمولی روشنی ہوگی، اگر ہوگی کوئی دیا جلتا ہوگا تھوڑا سا، اندھیرا لازم ہے، اس کو اندھیرا لازم ہے، شیطان بھی وہیں رہتے ہیں جہاں اندھیرا ہو، اس لیے اگر کسی جگہ خطرہ ہے شیطانوں کا، جنوں کا، تو وہاں لائٹیں کریں، روشنی کیا کریں رات کو، اگر کوئی رہتا نہیں ہے نا وہاں، خالی جگہ ہے وہاں کوئی رہتا نہیں ہے، آپ کو چند دن ٹھہر کے جانا ہے تو وہاں لائٹ کریں، روشنی کریں، تو روشنی کی وجہ سے یہ شیطان جن بھاگ جائیں گے، کیونکہ یہ روشنی کے مخالف ہیں شیطان، یہ تو اندھیرے کو چاہتے ہیں۔ تو صبح یہ سمجھو اندھیرا ختم ہونے کی نوید ہے، اندھیرا ختم ہونے کی علامت ہے کہ اندھیرا ختم ہو رہا ہے، تو اندھیرا ختم ہوا تو شیطانوں کے اثرات بھی ختم ہوئے، جادو وغیرہ کے اثرات جو بھی ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، اس لیے لفظ فلک یہاں لائے۔ ویسے تو اللہ ہر چیز کا رب ہے نا، صرف صبح کا ہی رب نہیں، شام کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، شام کا بھی رب ہے، اور اندھیرے کا بھی رب ہے، لیکن یہاں وہ لفظ لائے جس سے جادو وغیرہ اور دوسرے اثرات کے ختم ہونے کی نشانی ہو، اس لیے کہا قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں فلک کے رب کی، صبح کے رب کی۔ ویسے فلک چونکہ پھاڑنے کو کہتے ہیں، اس لیے یہ جو بیج ہے نا، بیج جب یہ اگتا ہے تو یہ بھی بیج پھٹتا ہے، درمیان سے انگوری اگتی ہے، بیج کے درمیان سے انگوری اگتی ہے، تو اس کو بھی فلک کہتے ہیں۔ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ کو فرمایا گیا ہے فالق الحب والنوا، قرآن مجید میں ہے، دانے کو پھاڑنے والا، گٹھلی کو پھاڑنے والا، یعنی اس سے کیسی عجیب بات ہے کہ باریک سی کمپل ہوتی ہے، باریک سی جو ہاتھ لگائیں تو ٹوٹ جائے، لیکن وہ گٹھلی کی سخت گٹھلی میں سے نکلتی ہے، دانے کی اوپر والی سطح سخت ہوتی ہے، اس سے نکلتی ہے وہ کمپل، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس لیے اللہ کو فالق، فالق بھی اللہ کا نام ہے، فالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا۔ تو یہ فلک چاہے وہ معنی کر لیں، یہ معنی کر لیں، جو بھی ہو، زیادہ بہتر معنی یہاں صبح ہے، جو کہ صحابہ کرام سے اس کی تفسیر میں آیا ہے کہ فلک کا معنی یہاں صبح کی روشنی ہے۔ کہہ دیجئے میں فلک کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، بھی پیدا ہر چیز اللہ نے کی ہے، چاہے وہ شر ہے چاہے وہ خیر ہے، کیونکہ جو شر ہے نا وہ کسی کے لیے شر ہے، کسی کے لیے خیر ہے۔ بھئی اندھیری آتی ہے، اب اندھیری سے جس آدمی کا درخت ٹوٹ گیا اس کے لیے تو شر ہو گئی، اور جس کے گھر میں اس سے صفائی وغیرہ ہوگی اس کے لیے خیر ہوگی۔ بارش بھی ایسے ہی ہے، اگر بارش کے ساتھ جس کو فائدہ ہو گیا، فصل ہوگی، اس کے لیے خیر ہے، اور جس آدمی کا مکان گر گیا اس کے لیے شر ہے۔ تو ہر چیز، یہ شر جو ہے نا یہ لوگوں کے حساب سے ہے، اللہ نہیں شر پیدا کرتا، اللہ خیر ہی پیدا کرتے ہیں، البتہ وہ کسی کے لیے شر بن سکتے ہیں،
اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شر کو بھی پیدا کیا ہے، وگرنہ اصل میں اللہ خالق خیر ہی ہے، یعنی خیر پیدا کرنے والا۔ البتہ وہ چیزیں شر بن سکتی ہیں کسی کے لیے، جیسے روٹی، یہ انسان کے لیے زندگی کا ذریعہ ہے، روٹی کھانا، پانی پینا، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ کھا لے، بہت زیادہ تو مر بھی سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے شر بن جائے گی۔ چیز تو اچھی ہے لیکن اگر زیادہ کھائے گا تو مرنے کا خطرہ ہے، مرے گا پھر، اس لیے اس کو وہ شر بن جائے گا اس کے لیے۔ اللہ نے نہیں شر بنایا، اللہ نے تو خیر ہی بنائی ہے، اس لیے اللہ کو خالق الشر نہیں کہہ سکتے۔ بھائی خالق الشر کا لفظ نہیں بولیں گے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے خالق الخیر ہی لفظ بولیں گے۔ اللہ کا نام بتانا ہو نا، خالق الخیر کہہ سکتے ہیں، خالق الشر نہیں کہیں گے۔ اسی طرح باقی چیزیں ہیں دنیا میں جو جن کو ہم شر سمجھتے ہیں، وہ کسی کے لیے خیر ہے، کسی کے لیے شر ہے۔ اور کچھ چیزیں بطور آزمائش اللہ نے بنائی ہیں، جیسے شیطان ہے، وہ شر ہی شر ہے، شر ہی شر ہے، لیکن کبھی وہ خیر بھی تھا، وہ جب نیک تھا تو خیر تھا، بعد میں شر بن گیا۔ اللہ نے تو نہیں اس کو برا بنایا، برا تو خود بنایا وہ۔ یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے، جو شر بن گیا ہے ہمارے امتحان کے لیے، کہ ہم اس کے پیچھے لگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بات کے پیچھے لگتے ہیں۔ سانپ وغیرہ ہیں، ان کو بھی لوگ شر سمجھتے ہیں، لیکن ان کے فائدے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقیں ویسا نہیں پیدا کی۔ کتے ہیں، ان کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا امت من الامم، یہ بھی امتوں میں سے ایک امت ہے۔ کتے بھی، ان کو سب کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے فائدے بھی ہیں، ان کے فائدے بھی ہیں۔ کسی جانور کو آپ تب مار سکتے ہیں جب آپ کو اس سے نقصان کا خطرہ ہو، ویسے نہیں مار سکتے۔ کسی کتے کو بھی نہیں مار سکتے، خنزیر کو بھی نہیں مار سکتے، جب تک آپ کو اس سے خطرہ نہ پیدا ہو۔ خطرہ پیدا ہو پھر ماریں گے، خطرہ پیدا ہونے کے بغیر ویسے جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ سانپوں کے پیچھے بھاگے پھرنا، کتوں کے پیچھے بھاگے پھرنا مارنے کے لیے، یہ غلط بات ہے۔ بلا وجہ کسی چیز کو نہیں ماریں گے جب تک آپ کے لیے خطرہ نہ بنے، مت کسی چیز کو چھیڑیں۔ سانپ نظر آتا ہے تو راستہ بدل کر گزر جائیں، راستہ بدل کے کچھ نہ کہیں اس کو، وہ اپنے آپ ہی ایک طرف ہو جائے گا۔ ہاں اگر خطرہ ہو، یہ حملہ کرے گا، پھر آپ اس کو ماریں۔ اللہ کے رسول کے دور میں ایسے ہوا کہ آپ ایک غار میں بیٹھے تھے، قرآن مجید سنا رہے تھے، پڑھ رہے تھے کہ ایک سانپ آ گیا۔ صحابہ نے دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگے، وہ بل میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا وقیتم شرھا کما وقیت، نہ وقیت شرکم کما وقیتم شرھا، فرمایا اچھا ہو گیا اور تم اس کے شر سے بچ گئے اور وہ تمہارے شر سے بچ گئے۔ یعنی بلا وجہ سانپوں کو پانی ڈال ڈال کر نکالنا سوراخوں سے اور پھر مارنا، یہ بیوقوفی ہے، نقصان ہو جاتا ہے بسا اوقات اس سے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جانور کے پیچھے مت بھاگے جب تک وہ تم پہ حملہ نہ کرے یا حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ عام طور پہ اللہ نے انسانوں کو، جانوروں کو انسانوں سے ڈرنے والا بنایا، یہ انسان سے ڈرتے ہیں، جب انسان قریب جاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے بلا وجہ کسی چیز کو قتل نہیں کریں۔ اللہ نے جو مخلوق بنائی وہ مخلوق فائدے کے لیے بنائی ہے، کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا، ہمیں نہیں پتہ تو کوئی بات نہیں۔ من شر ما خلق، اس لیے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے پیدا شر کی، یہ کہا کہ جو پیدا کیا اس کے شر سے بچاؤ، کیونکہ اچھی چیز کا بھی شر ہو سکتا ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور غاسق کے شر سے، غاسق اندھیرے کو کہتے ہیں، غاسق اندھیرے کو، غاسہ کا یغ سے کو، یہ غاسق اندھیرا۔ وقب کا معنی لفظی معنی مکمل ہونا، پورا ہونا، چھا جانا، یا اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، یعنی پورا اندھیرا ہو جائے۔ میں نے پہلے کہا ہے نا کہ یہ جادو وغیرہ اندھیرے میں ہی ہوتے ہیں، اولاً تو کرتے بھی رات کو ہیں، اگر دن کو بھی کریں تب بھی اندھیرا کر کے کرتے ہیں، اس لیے اندھیرے کے شر سے۔ پھر چور، ڈاکو، حتیٰ کہ موذی جانور، یہ بھی سب اندھیرے میں ہی کارروائی کرتے ہیں جو کرتے ہیں۔ اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ان عورتوں کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گروں میں۔ عقد جمع ہے عقدتن کی، عقدتن کا میں نے گرہ،
گنڈ دے دی ہے نا انہوں عقدہ کہندے نے. اسے عقدہ یا عقیدوں سے عقدہ اس کی جمع ہے عقد. نفاثات پھونکے مارنا، میں نے بتایا ہے کہ وہ جادو کرتے ہوئے گرے دیتے اور پڑھ کے پھونکتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں پڑھ کے اور جادو میں گرے دیتے ہیں. یہ دو چیزیں لازمی ہیں، پڑھ کے پھونکنا اور گرے دینا. ہاں یہ بعض نے تو کہا کہ عورتیں مراد ہیں، یہاں من شر نفاثات فی العقد عورتیں مراد ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، یہ نفاثات صفت کا صیغہ ہے، یہ تا مبالغے کی ہے، نفوس نکال لیں یہاں کہ ان لوگوں کے شر سے، ان نفوس کے شر سے جو گروں میں پھونکے مارتے ہیں. وہ مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی. اگر یہاں عورتیں ہی مراد ہوں پوشیدہ جیسے صیغہ مؤنث کا بتاتا ہے، تو پھر یہ وجہ ہے کہ جادو میں کسی نہ کسی عورت کو ضرور استعمال کیا جاتا ہے، اور جادو میں جادوگر لوگ کسی نہ کسی عورت کو ضرور استعمال کرتے ہیں جادو کرتے وقت، اس سے کچھ کام کرواتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. حسد کا یہاں ذکر کیا خاص اس لیے کہ حاسد آدمی جو ہے وہ پھر جادو کرواتا ہے. جب حسد کرتا ہے نا کسی پر کہ اس کے پاس اتنا کیوں ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس اتنا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا، وہ پھر حسد کرتا ہے، اور حسد کا بسا اوقات اس کا نتیجہ جادو ہوتا ہے. اس لیے اس وصف کا خاص ذکر کیا، ورنہ اور بھی شر ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. اس لیے حسد نہیں کریں، یاد رکھو بہت بری چیز ہے. طالب علم بھی حسد کرتے ہیں، کسی لڑکے کو کتاب نہیں دیتے، اس کو پتہ چل جائے گا اس کے ترجمے کا. پاگل آدمی دینی چاہیے کتاب تو اس کو بھی پتہ چلے، یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہ چلے مجھے ہی پتہ چلے بس، اس لیے کتاب چھپا کے رکھ لیتے ہیں، بتاتے نہیں کسی کو. حالانکہ علم کو چھپانا نہیں چاہیے، ظاہر کرنا چاہیے. تمہیں کوئی بات پتہ ہے تو بتاؤ آگے، تمہیں بھی فائدہ ہوگا اس کو فائدہ ہوگا. نہ کہ چھپا کے رکھو گے یہ قرآن جی کا ترجمہ میں نے ہی رکھنا، کسی کو نہیں دینا ہے، نہیں تو اس کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا. یہ حسد ہوتا ہے، یہ نہیں کریں، کسی پہ حسد نہیں کریں. حسد بہت بری بیماری ہے جو انسان کو خود خراب کرتی ہے. آدمی ضائع ہو جاتا ہے حسد کرنے والا، اس کا تو نقصان ہو یا نہ ہو، جس پہ حسد کیا ہے کرنے والا ضرور ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کبھی حسد نہیں کریں کسی پر کسی بھی خیر کا، ورنہ حسد کا نقصان آپ کو ہی ہوگا. کڑتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان ہوگا آپ کا. خوش رہیں. دوسری صورت قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی تمام لوگوں کے رب. الناس سب الف لام آ جائے نا اس میں جنس پر، تو اس میں اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں استغراق آ جاتا ہے. استغراق کا معنی تمام لوگ، استغراق سب کو گھیر لینا. استغراق کا معنی میں پناہ میں آتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، یعنی تمام لوگوں کو پالنے والے کی. رب کا معنی پالنے والا. اب اللہ ہی پالتا ہے سب کو، ورنہ کسی آدمی میں طاقت ہی نہیں ہے اتنا غلہ پیدا کرے سارے لوگوں کو کافی ہے، اتنا پانی بنائے سب کو کافی ہے، اتنی ہوا بنائے سب کو کافی ہے، اتنی روشنی اور حرارت کہ سب کو کافی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. ملک الناس، جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے. بادشاہ کہتے ہیں جس کو حکم دینے کا اختیار ہو. بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے مالک، مالک اور ہے ملک اور ہے. مالک کا معنی جو کسی چیز کا مالک ہے، ملکیت رکھتا ہے، جو اس کو بیچے خریدے. لیکن ملک جو حکم دینے اور نہی کا اختیار رکھتا ہو، اور امر و نہی کا جو اختیار رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں ملک، بادشاہ. تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ جس چیز کا چاہے حکم دے، جس چیز سے چاہے روک دے. ہمارا کام ہے کہ جس چیز سے روکا ہے اسے رک جائیں، جس کا حکم دیا اسے عمل کریں. ہم نہ حکم دے سکتے ہیں نہ ہم روک سکتے ہیں. اللہ نے حکم دینا، اللہ نے روکنا ہے. اس لیے اللہ کو بادشاہ کہا ہے. مالک الناس، لوگوں سب لوگوں کا بادشاہ، یعنی اختیارات کا مالک. الہ الناس، سب لوگوں کا معبود.
یعنی وہی ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے سب لوگوں کو، کوئی اور مستحق نہیں ہے معبود ہونے کے۔ من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو وسوسے ڈالنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو وسوسے ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، شیطان بھی، اس لیے میں نے کہا اس کے شر سے۔ یہ نہ کہیں شیطان لازمی ہے کوئی، نہیں، اس کے شر سے جو وسوسے ڈالنے والا پھر پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ یہ انسان بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی۔ شیطان بھی ایسے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے شریعت کے کاموں کے خلاف، شریعت کے کاموں کے خلاف وسوسے ڈالتا ہے کہ نہ کرو نہ کرو، بستر پہ لیٹے رہو، نہ نماز پڑھنے جاؤ، کہہ دینا بیمار ہے، روڑا مکے۔ ہاں، یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان لوگوں کے دلوں میں کہ ابھی لیٹے رہو، جب کوئی پوچھنے آئے تو کہہ دینا میں بیمار ہوں۔ لیکن جب ڈنڈے پڑتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ڈنڈے تو اس بیچارے کو کھانے پڑتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے شیطان۔ یہ شیطان کا وسوسے ڈالے گا، ترکیبیں سکھائے گا، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، جب مرمت ہونے کا وقت ہوگا پیچھے ہٹ جائے گا۔ یہ شیطان کا کام ہے، وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جانا۔ اور یہ بعض لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، کسی کو غلط پٹی پڑھاتے ہیں، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، اچھا، لیکن جب وہ پھنس جاتا ہے پھر وہ مار اکیلا کھاتا ہے بیچارہ، خود پیچھے چلے جاتے ہیں، ہمیں کیا ہے۔ کسی کو پھنسانے کے لیے کبھی کوئی ایسے کرتا ہے، ایسا نہیں کریں، یاد رکھو طلبہ میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پٹی پڑھانے کی اور پھر پیچھے ہٹ جانے کی۔ تو یہ صرف شیطان مراد نہیں، فرمایا اس کے شر سے جو وسوسے ڈالنے والا پھر پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ وسواس یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، خناس یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ وسوسہ یوسوسو سے وسواس ہے، اور خناس خنس یخنسو سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ خنس پیچھے ہٹ جانا، خناس خانس اسم فاعل، خناس مبالغے کا صیغہ۔ بہت وسوسے ڈالنے والا اور بہت پیچھے ہٹ جانے والا، چونکہ وہ ہمیشہ یہ کام کرتا ہے اس لیے اس کو مبالغے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کس لیے؟ نیکی سے روکنے کے لیے۔ یاد رکھیں، جو خیال کسی کو دلایا جائے نیکی کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے خیال دلایا جائے نا، اس کو نہیں وسوسہ کہتے، وسوسہ برے خیال کو کہتے ہیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نیکی سے روکنے کے لیے، اللہ کے فرشتے دلوں میں خیالات ڈالتے ہیں نیکی کرنے کے لیے۔ وہ اب جو آپ کے دل میں ایسا خیال ہے کہ میں یہ نیکی کروں، یہ خیال ہے کہ اٹھو اذان ہوگی چلو نماز پڑھو چل کر، یہ دل میں خیال ہے تو سمجھے میرے ساتھ فرشتہ ہے، میرے ساتھ فرشتہ ہے۔ اور اگر دوسرے خیالات آئیں تو پھر سمجھ لیں کہ میرے ساتھ شیطان ہے۔ من الجنت والناس، یہ بیان ہے اس ال کا، من شر الوسواس، وہ اس کے شر سے، کس کے شر سے؟ من الجنت والناس، وہ جن ہو یا انسان، وہ جن ہو، جنہ، یہ جن کسی چیز کے ڈھانپ لینے کو کہتے ہیں، جنہ یا جنو، جنہ یا جنو کسی چیز کو ڈھانپ لینا، اسی لیے ڈھال کو میجن کہتے ہیں، وہ انسان کو ڈھانپ لیتی ہے، تیر وغیرہ نہیں لگ سکتا، ڈھال کو میجن کہتے ہیں۔ جنوں کو جن یا جان یا جنہ کہتے ہیں، یہ لوگوں سے مخفی ہیں، نظر نہیں آتے ہیں، وہ یا پوشیدہ مخلوق، پوشیدہ مخلوق جو نظر نہ آئے اس کو کہتے ہیں جن۔ اور ناس جو ظاہر ہو نظر آئے، قرآن میں نا فلما آنس من جانب طور نارا، آنسا طور کے طرف انہوں نے روشنی محسوس کی موسیٰ، وہ آنسا اسی سے ہے، اسی سے ناس ہے، نظر آنے والا، نظر آنے والا ناس اور نظر نہ آنے والا جن، جن و انس، یہ انس جو کہا ہے اسی لحاظ سے کہا ہے، جن نظر چھپ جانے والا، نظر نہ آنے والا، اور انس نظر آنے والا۔ انسان کو بشر بھی کہتے ہیں، بشر کا معنی بھی یہ ظاہر،
بشر کم ہے نا، ظاہر، چہرے کو بشرہ کہتے ہیں، یہ نظر آتا ہے۔ من الجنت والناس، اس سے معلوم ہوا کہ یہ وسواس جو ہے ڈالنے والے جن بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلی صورت اور دوسری صورت میں ایک فرق ہے، اس میں رب الفلق ایک صفت کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگی گئی کئی شروں سے بچنے کے لیے، ما خلق، غاسق، نفاسات، حاسد، یہ چار چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے ایک صفت ذکر کی گئی، اعوذ برب الفلق، جبکہ دوسری صورت میں تین صفات ذکر کی گئیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تین صفات ذکر کی گئیں، اور پناہ ایک سے مانگی گئی صرف، یعنی شیطان سے یا جن و انسان سے۔ پناہ ایک سے مانگی گئی، وسوسے ڈالنے والے سے، اور صفات اللہ کی تین ذکر کی، وہاں صفت ایک ذکر کی اور پناہ مانگی گئی چار چیزوں سے۔ اس سے سمجھ آیا کہ وسوسے والا شر بہت ہی بڑا شر ہے، وسوسے والا شر بہت ہی بڑا شر ہے۔ آدم علیہ السلام کو وسوسہ ہی شیطان نے ڈالا تھا نا، تو جس کی بنا پر پھر ان کے ساتھ ہوا جو ہوا، تو یہ بہت بڑا شر ہے۔ وسوسہ سے بچنے کے لیے جب بھی دل میں کوئی برا خیال آئے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، جب بھی دل میں برا خیال آئے، نماز پڑھتے ہوئے توجہ ادھر ادھر ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یا وسوسے سے بچنا چاہیے، وسوسے کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ایک چیز سے بچنے کے لیے تین صفات کا ذکر کیا۔ ایک بات اور ہے اس دوسری صورت میں کہ ناس کا لفظ بار بار آیا ہے، 5 دفعہ لفظ ناس آیا ہے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، صدور الناس، من الجنت والناس، 5 دفعہ۔ ایک لفظ کلام میں بار بار آنا، اس کو عام طور پہ فصاحت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ایک لفظ بار بار آئے نا تو کلام کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ کہتے نہیں، ایک دفعہ لفظ آ گیا تو پھر ضمیر لاؤ اس کی، اور پھر ان کی ضمیر لاؤ، ہر دفعہ نام لینے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک دفعہ نام لے دیا، اس کے بعد ضمیر لاؤ، اصول یہ ہے۔ لیکن اگر کلام کے اندر کوئی عیب پیدا نہ ہو پڑھنے میں تو پھر کوئی حرج نہیں اگر ایک تکرار بھی آ جائے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ 5 جگہ جو ناس آیا ہے نا، یہ الگ الگ معنی ہیں، ایک معنی نہیں ہے، تکرار تو تب ہو جب معنی ایک ہو۔ رب الناس، پہلے ناس سے مراد ہے بچے، پہلے ناس سے مراد کون؟ کیونکہ بچوں کو پرورش کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بچے کو پالنا بڑا مشکل ہے۔ جو بالغ ہے وہ تو پلتا ہی رہتا ہے، اگرچہ اسے بھی اللہ پالتا ہے، لیکن بچے کو پالنا بڑا مشکل ہے، بچے کا دودھ ہی مہیا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس ناس سے بچے مراد ہیں جہاں رب کا ذکر ہے۔ دوسرا ناس مالک الناس، اس ناس سے جوان لوگ مراد ہیں۔ کیوں؟ بادشاہ لوگ، بادشاہ کا تعلق جوانوں سے ہے، وہ فوج میں جوان بھرتی کرتے ہیں اور جوانوں کے ساتھ ہی وہ حکومت کرتے ہیں، اس لیے مالک الناس میں ناس سے جوان لوگ مراد ہیں، اور الہ الناس میں ناس سے بوڑھے مراد ہیں، اس لیے کہ بوڑھے ہو کر ہی مسجد میں آتے ہیں، پہلے تو باہر ہی بھاگے پھرتے ہیں، بوڑھے ہو کر پھر کہتے ہیں چلو ہن تیریاں لتاں قبر چ آ گئی ہیں تو ہن کچھ نماز پڑھیا کر بابا جا کے، تو یہ ناس سے بوڑھے لوگ مراد ہیں۔ صدور الناس، اس ناس سے نیک لوگ مراد ہیں، کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نیک لوگوں کے دلوں میں، برے کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی برا ہے، نیک شخص کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، اس لیے اس ناس سے مراد کیا ہو گیا؟ نیک انسان۔ من الجنت والناس، یہ ناس ہے برے لوگ، اس ناس سے برے مراد ہیں، کیوں؟ وسوسے ڈالنے والے اور جنوں کے ساتھی برے ہی ہوں گے۔ تو جب معنی بدل گیا تو تکرار نہ رہا، ترجمہ یہ ہو گیا پھر، میں پناہ میں آتا ہوں بچوں کے رب کی، جوانوں کے بادشاہ کی، بوڑھوں کے معبود کی، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے نیک لوگوں کے دلوں میں، وہ جن ہو یا برا آدمی ہو۔ تو یہ آپ دیکھو ترجمہ ایسا بدل گیا کہ اس سے کوئی تکرار نہیں رہا۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے،
بس جو میں نے پہلے کہا ہے نا کہ ان دو صورتوں کو اپنا حرز بنائیں. حرز کا معنی ہوتا ہے کہ لازمی وظیفہ، لازمی وظیفہ، لازمی پڑھنا ہے ان دو صورتوں کو، اور اس کے ساتھ قل هو اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی توحید کی نشانی ہے. جب پڑھے آدمی اپنی توحید کا اعلان بھی کرے. تو یہ صورت اور یہ دونوں تین صورتیں ہر نماز کے بعد پڑھیں، سوتے ہوئے پڑھیں، سوتے ہوئے 3 دفعہ، اور صبح اور مغرب کے بعد بھی 3 دفعہ یہ صورتیں پڑھیں. انشاءاللہ ان کا بہت فائدہ ہوگا، دل کو اطمینان حاصل ہوگا، سکون حاصل ہوگا، پریشانیاں ختم ہوں گی. اس طرح آیت الکرسی پڑھیں، اسی طرح ہی ہر نماز کے بعد پڑھیں اور سوتے وقت بھی پڑھیں. قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنا یقیناً ان بچوں کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے قرآن مجید ترجمے سے پڑھا ہے، کیونکہ ترجمے سے پتہ چلتا ہے قرآن مجید میں کیا لکھا ہے. ویسے پڑھنے سے تو پتہ نہیں چلتا ہے. یہ قاری حضرات بسا اوقات پڑھتے ہیں، ان کو ترجمہ نہیں آتا ہوتا تو وقف ہی غلط کر جاتے ہیں. وہ جہاں وقف نہیں کرنا وہاں کر لیتے ہیں، اور جب دوبارہ شروع کرتے تو درمیان سے شروع کرتے ہیں. وہ حساب ہی نہیں رکھتے کہ ترجمہ کہاں سے ختم ہوا، کہاں سے شروع ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا نا. تو ترجمہ پڑھنے سے انسان کو شعور حاصل ہوتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ ہم اس ترجمے کو ایک تو قائم رکھیں. قائم رکھنے کا مطلب کہ ترجمہ کر